بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ شورا۔ تعارف۔ سورہ شورا قرآن مجید کی 42ویں صورت ہے۔ یہ 25ویں پارے میں ہے۔ یہ مکی صورت ہے۔ اس کی 53 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ سورہ شورا حامیم کے لفظ سے شروع ہونے والی تیسری صورت ہے۔ حوامیم صورتوں کا زمانہ نزول قریب ہے اور ان کے مضامین میں بھی یکسانیت پائی جاتی ہے۔ سورہ شورا کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورت مکی دور کے آخر میں اس وقت نازل ہوئی جب اہل مکہ کی مخالفت اور بغض و عناد عروج پر تھا، یعنی دشمنی۔ اس صورت کا نام آیت نمبر 38 کے الفاظ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، وہ اپنے معاملات آپس کے مشورے سے چلاتے ہیں، سے لیا گیا ہے۔ مرکزی موضوع۔ سورہ شورا کا مرکزی موضوع عقیدہ توحید و رسالت اور آخرت کا اثبات نیز باہمی اتحاد و اتفاق کا بیان ہے۔ بنیادی مضامین۔ سورہ شورا میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کی تعلیم اس سے پہلے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو دی اور اسی پر قائم رہنے اور اختلاف نہ کرنے کی تلقین کی گئی تھی۔ جن لوگوں نے اس کے باوجود اختلاف کیا اور الگ الگ گروہ اور فرقے بنا لیے تو ان کے اختلاف کا سبب لا علمی یا جہالت نہیں بلکہ ضد اور عناد ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کا ایک دن مقرر نہ ہوتا تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ آپ اسی دین برحق کی دعوت دیں اور اسی پر قائم رہیں۔ مشرکین کے شرکاء کے حوالے سے فرمایا گیا کہ اگر انہوں نے کچھ ایسے شریک بنا لیے جنہوں نے ان کے لیے دین میں کوئی ایسا طریق ایجاد کر لیا جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی، تو یہ دین اور یہ شرکاء قیامت کے دن ان کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ قیامت کے دن یہ مشرکین سخت خوف زدہ ہوں گے۔ اس دن کامیابی ایمان اور عمل صالح اختیار کرنے والوں کا مقدر ہوگی۔ اہل ایمان کے اوصاف بیان فرمائے گئے ہیں کہ وہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، ہر قسم کی بے حیائی سے بچتے ہیں، جب انہیں غصہ آتا ہے تو انتقام لینے کی بجائے معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں جو رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اہل ایمان کے ان اوصاف میں ایک نمایاں وصف یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ اپنے معاملات کو باہمی مشاورت سے حل کرتے ہیں۔ مشاورت انتہائی اہمیت کا حامل عمل ہے۔ مشاورت کی وجہ سے بہترین رائے اور نتیجے تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشاورت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، چنانچہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مشاورت فرمایا کرتے تھے۔ مشاورت کے عمل کی اسی اہمیت کے پیش نظر اس سورت کا نام سورہ شورا رکھا گیا تاکہ مسلمان مشاورت کے اصولوں کو اپناتے ہوئے بہتر اجتماعی زندگی بسر کر سکیں۔ سورت کے آخر میں منکرین کو تنبیہ کی گئی ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے پھر اس کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ اس کے بعد انہیں دعوت دی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کر لیں اور اپنی عاقبت سنوار لیں۔ نبی کریم خاتم النبیین
صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ اگر یہ لوگ آپ کی دعوت قبول نہیں کرتے تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہوں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے۔ ہم نے آپ کو ان کا نگران نہیں بنایا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اعمال کے ذمہ دار ہیں۔ سورہ شورا میں اللہ تعالیٰ کے انسان کے ساتھ کلام کرنے کی مختلف صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ کفار کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ خود ہم سے ہم کلام کیوں نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ خود ہم سے کلام کیوں نہیں فرماتا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے انسانوں سے کلام کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ وہ وحی کے ذریعے سے کلام فرماتا ہے، یا وہ پردے کے پیچھے سے کلام فرماتا ہے، یا پھر فرشتہ بھیج کر کوئی پیغام پہنچا دیتا ہے۔ فرمان الہی قُل لا أسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ پیارے بچوں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔